السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ جی کل کا ریویژن کر لیں۔ کل ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور کمپلیٹ کیا کہ شادی کیوں کریں، تو کتنے پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے؟ 8۔ پہلا، اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے شادی کرنی۔ نمبر 2، سنت کو پورا کرنا۔ نمبر 3، فطری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ نمبر 4، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے کہ ہم مکمل کب ہوں گے؟ جب نکاح کر لیں گے۔ نمبر 5، اولاد کے لیے۔ نمبر 6، تحفظ کے لیے۔ تحفظ میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ کس چیز کا تحفظ کرنا ہے؟ تحفظ ایمان کا ہے، تحفظ جان کا ہے، تحفظ مال کا ہے، تحفظ عزت کا ہے۔ تحفظ صرف یہ نہیں ہوگا کہ مال ہے تو اس کا تحفظ کیا جائے۔ فائنینشیل ایریا کا تحفظ کا یہ ہوتا ہے آدمی سیکیور ہو گیا کہ میرے پیچھے بیک اپ ہے۔ اگر بیک اپ مل جائے تو وہ بھی تو تحفظ کہلائے گا نا، کہ میری ضرورت ہے، کوئی کہے گا بس میری ذمہ داری ہے، اب آپ بے فکر ہو جاؤ، آپ کی ساری ضرورتیں میری ذمہ داری ہے، تو آپ کو تحفظ فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو تحفظ کے لیے بھی۔ نمبر 7، دکھ درد بانٹنے کے لیے۔ اور بھی لوگ بانٹتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ ایک افیکٹو ہے وہ گھر میں شوہر کر دے، بیوی کر دے، تو یہ سب اچھا ہے، یہ ضرورت ہے۔ پھر محبت کے لیے۔ تو یہ ہماری ضرورتیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں شادی کرنی چاہیے۔ اور یہ ضرورت صرف شادی کر کے، نکاح کر کے، قبول ہے کہہ کے پوری نہیں ہو جائیں گی ساری، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ان ضرورتوں کو شروع ہو گئی ہیں تو کنٹینیو رکھنے کے لیے بھی کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ صرف نکاح کرنے سے نہیں مل جائے گی، اس کے بعد کچھ کام ہے، اور اس کام میں سب سے اہم پہلا کام کیا ہے جو ان ضرورتوں کو پورا کرے گا؟ پہلا کام، بات کر چکا ہوں ادھر سے ادھر سے سب چیزیں، کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پہلا لازم کام کیا ہوگا؟ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تکے مار لینا، اب یہ صبح صبح چائے کا بندوبست کریں وہیں پر۔ ابھی نیند آ رہی ہے نا؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیں، یہ ہم نے 8 ضرورتوں کی بات کی، ٹھیک ہے؟ اس لیے شادی کرنی چاہیے۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب نکاح کرتے ہی کچھ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور کچھ کے لیے جو ہے کچھ کرنا پڑے گا، اور جو مل رہی ہیں ان کے کو قائم رکھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ صرف نکاح نہیں کرنا پڑے گا، صرف قبول ایسے کام نہیں ہوگا۔ تو وہ بہت سارے کام ہیں، ان میں سب سے اہم بڑا کام جو ہے کرنا پڑے گا، تبھی یہ رشتہ قائم رہے گا، صحیح چلے گا، اور آپ کی جو ضرورتیں ہیں، پرپز ہے، وہ پورا ہوگا۔
آپ کا جو پرپز ہے وہ پورا ہوگا جب آپ کچھ اور کریں گے. اور اس کچھ اور میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ اس کو نہیں، ہم اس کو پرٹیکولرلی ہم یہ نہیں کہیں گے یہ اس کو ایک ہی جملے میں، ایک ہی لفظ میں ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کا احساس کرنا پڑے گا. قبول کر لیا وہ تو ہاں، وہ دوسری دفعہ بعد میں ہوگا. ابھی پہلے والی کی بات ہے، پہلا قبول کے بعد جو ہے نا وہ کریں گے تو دوسری دفعہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر وہی نہیں کریں گے تو دوسری دفعہ ضرورت پڑتی ہے. ہاں یہ تو بہت ساری باتیں کر رہی ہیں آپ. ایک میں نے کہا تھا ایک جملے میں بتا دیں بس کہ یہ کرنا پڑے گا. ہاں جی، وہ تو ظاہر بات ہے میرے ذہن میں کیا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا، لیکن ہم نے یہ کافی ذکر کر چکے، ڈسکس کر چکے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. اب آپ تھوڑا سا اس میں سوچیں اور بتائیں، کوئی بات نہیں. اور ذرا ابھی اسٹارٹ ہے نا تو میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں. اور میں نے چلے میں آپ کو دوسرے طریقے سے، آپ نے ایک امپلائی رکھا، امپلائی رکھنے کا کوئی پرپز ہوگا نا، آپ کو اسے کچھ چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. اور وہ آپ کو اپنا امپلائی مان رہا ہے. وہ کیوں مان رہا ہے؟ وہ کیوں آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اس کو بھی کچھ چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے آپ نے ماتحت کو اپوائنٹ کیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ قائم رہے، اچھے طریقے سے وہ کام کرے، یہ ہمارا جو تعلق ہے یہ صحیح چلے. تو اس کے لیے بنیادی ایک چیز ہے، جب تک اگر وہ نہیں کریں گے، یہ تعلق صحیح نہیں چلے گا یا قائم نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ٹوٹ سکتا ہے. فرائض، حقوق ادا نہیں کریں گے. اگر حقوق ادا نہیں کریں گے جو مجھ پہ فرض ہیں، تو آپ مجھے بتائیے اس کا حق کیا ہے؟ اس امپلائی کا حق کیا ہے؟ سیلری ہے. اور آپ کا حق کیا ہے؟ وہ کام کرنا جس کے لیے رکھا گیا ہے. دونوں اگر اپنا حق ادا نہیں کریں گے، اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، سامنے والے کا حق ادا نہیں کریں گے، یہ رشتہ صحیح چلے گا؟ یہ رشتہ قائم رہ پائے گا؟ نہیں. ہاں تو پرابلم ہے، ایک بھی نہیں کرے گا تو پرابلم تو آئے گی. دوسرا خواہش کو ضرورت سمجھ رہا ہے، ادھر سے وہ شروع ہوتی ہے مصیبت. اس کا کیا جواب؟ یہ تو میں پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں میں کہ جو آدمی خواہش کو ضرورت سمجھ رہا ہے تو وہ کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ علم کی کمی ہے. مجھے سب پتہ ہے، مطلب اس طرح کے بھی مسائل، اسی لیے تو گھروں میں پریشانیاں بڑھ رہی، اسی لیے تو ہم ادھر آئے ہیں 3 دن. آپ بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ کو سب پتہ ہے؟ نہیں، تو جو کہتا ہے کہ میرا مسئلہ نہیں کسی اور میں ایک بات میں آپ کو مثال دے کے سمجھا، آپ تو نہیں کہتی نا مجھے سب پتہ ہے، اس لیے آپ آ گئیں. اب جو باقی کرسیاں خالی ہوتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے، اس لیے نہیں آ رہا نا وہ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، تم جا کے کرو. وہ بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ تم جا کے کرو، تمہیں ضرورت ہے. شوہر کہتا ہے بیوی سے تمہیں بہت ضرورت ہے، تم جاؤ ورک شاپ میں. تو مطلب اب مسئلہ کیا ہے؟ کب آتے ہیں؟ اب آتے کب ہیں یہ؟ جب کہتے ہیں اب کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو. اور الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں معاملہ جو ہے خیر رکھی ہوتی نا، تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا اسپیکر آئے گا تو اس سے چینج ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو سمجھ آتا ہے اور وہ اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں. تو مجھے بتاتے رہتے ہیں، کبھی وہ پہلے الوابل میں ہم کرتے تھے، وہاں پہ تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کورٹ میں اینڈ پہ تھا،
بچی اپنے گھر بیٹھی ہوئی اتنے مہینوں سے سالوں سے کوئی کمپرومائز کی کوئی صورت نہیں ہے، ورک شاپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈالا ان کے دل میں. کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو تو اندازہ ہو گیا کہ مجھے جو ہے وہ میں آئی ایم ناٹ اے اسپیکر نا، کہ مجھے کوئی ایسا میں اسپیکر نہیں ہوں کہ جس کے، کیونکہ آواز میں کلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جادو ہے، سحر ہوتا ہے. تو اس سحر سے جو ہے نا وہ انسان متاثر ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہماری طرح ایک سیدھا سادہ طریقے سے بھی اگر بات کی جائے، لیکن بات خلوص نیت سے کی جائے، بات اچھے طریقے سے کی جائے، تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں جو ہے نا اتار دیتا ہے. ناٹ اے میٹر کہ وہ کس طرح بول رہا ہے. حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کیا کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی سوال پوچھتا تھا، میرا نام پوچھتا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو میں کہتا ذاکر، یعنی کہ میں حقلاتا تھا. میرے اندر آج بھی حقلات ہے، لیکن ہمیں جو ہے ان کی اسپیچز سن کے ایسا محسوس زیادہ نہیں ہوتا. اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا. تو بات یہ ہے کہ جو آئے، پریشان ہوئے، انہوں نے سنا، ان کو سمجھ میں آیا، تو ان کی لائف اللہ تعالیٰ نے بدل دی. تو یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا کہ علم جو ہے بنیادی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس ضرورت کے ذریعے سامنے والے کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، اور اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ اتنی ہی ایکسپیکٹیشن رکھیں جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور وہی رائٹ ہے. اور وہ رائٹ حق کو جاننے کے لیے کیا جانے؟ فرائض جانے. ٹھیک ہے نا یہ، اور حق ضرورت جاننے کے لیے حق کو جانے. آپ کی ضرورتیں کیا ہیں؟ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کی ضرورت ہے. لیکن حق خود نہیں بنا سکتے آپ اپنا. بنا سکتے ہیں کیا؟ بس میرا دل چاہ رہا ہے، میری مرضی، یہ میرا حق ہے، یہ آپ خود بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. یہ کون بنائے گا؟ میں لاجیکل بات پوچھ رہا ہوں، یہ کون بنائے گا؟ یہ کون بنائے گا؟ بنائے گا کون؟ لاجیکل بات. ایک ہوتی ہے عقل، ایک ہوتی ہے نقل. اب وہ ہم نقل کو نیگیٹو سمجھتے ہیں. کیوں؟ وہ نقل ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم چیٹنگ کو کیا کرتے ہیں، لیکن نقل بھی، اس چیٹنگ کو بھی، اس نقل کو بھی ہم کسی اور کے سے اپنی اتارتے ہیں، اپنی دوسرے کی کاپی کرتے ہیں. جو میرڈ جوڑے ہیں فیملی میں دوسرے، ان کو دیکھ کے ان سے نہیں، نقل سے مراد یہ ہم کہتے ہیں نا کسی اور کی مٹیریل کو ہم نے کاپی کیا، یعنی ہمارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، نقل ہے. تو ہم جب یہاں پہ علمی لحاظ سے بات کرتے ہیں ایک عقل کی اور ایک نقل کی، تو نقل کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ بات میری نہیں ہے، کسی اور کی میں نقل کر رہا ہوں. اور میں کس کی نقل کر رہا ہوں؟ اللہ، اس کے رسول کی نقل کر رہا ہوں. تو بعد میں یہاں پہ جو پوچھا سوال آپ سے، وہ نقل کا نہیں ہے. نقل سے جواب مت دیجئے، عقل سے جواب دیجئے. وہ کیا سوال ہے؟ شریعت سے. سوال کیا تھا میرا؟ سوال یہ تھا کہ وہ کہاں سے سیکھی، اور حقوق کون بنائے گا؟ بتائے گا نہیں. بنانے والا کون ہے؟ یہ تو نقل کی بات ہے. میں نے کہا عقل سے جواب دیجئے، لاجیکلی بات کیجئے. ہاں بس یہ عقلی بات ہے بھائی. پروڈکٹ جس نے بنائی ہے وہی سب سے زیادہ جانتا ہے، وہی بتائے گا کہ اس کا مینول کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کی نیڈ کیا ہے. بھائی جیسے اگر، جزاک اللہ، یہ ادھر سے آیا تھا مجھے، آپ نے کہا تھا نا. ہاں، بات یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون ہے، اب اس کا بنانے والے سیمسنگ ہے، کسی کے پاس دوسرے ماڈل کسی کمپنی کا ہے، آئی فون ہے، واٹ ایور. تو وہ فون آپ کا سیمسنگ کا کیسے چلے گا، کس طرح اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کتنا چارج کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا، کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، گرنے سے بچانا ہے یا پانی سے بچانا ہے. کوئی کہتا ہے پانی سے بچانے کی ضرورت نہیں، سوئمنگ پول میں لے جاؤ. کوئی کہے گا کہ نہیں، اس کو پانی دے رہے، اس میں پانی چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کون بتائے گا؟ کمپنی نے جو بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے، مینوفیکچرنگ کی ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کی نیڈز کیا ہیں.
تو کریٹر ہی بتا سکتا ہے کہ میرے رائٹس کیا ہیں، اور پھر میرا کریٹر کون ہے یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ عقیدہ. جزاک اللہ. کون ہے؟ شروع ہو گئی یہاں پہ بھی چاکلیٹ شروع ہو گئی ماشاءاللہ. یہ تو خوشی کی بات ہے. میں نے کہا تھا یہاں رکھ لیں اور وہ لیڈیز کو ہی دے دے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں وہ جی مطلب آج کل جو حال ہے دین سے اتنی دوری ہو گئی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے یہی وجہ سر. کیا وجہ ہے؟ یہ دین سے دوری کے ہاں یہی وجہ ہے. وہ تو میں نے پہلے شروع میں کہہ دیا تھا کہ پورے جب آپ نے پوچھا، آپ ہی نے پوچھا تھا غالباً، تو میں نے کہا ایک جملے میں یہ ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ ٹوپی رکھنا، داڑھی بڑھانا، پاجامہ اونچا کرنا، ٹھیک ہے، اور تہجد تک بھی پڑھنا، یہ پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے ابھی. پورا داخل ہونے کے لیے جب آپ کسی کو دیندار بننا ہے کہ بھائی میں دیندار بن جاؤں، دیندار، اس کے اندر کون کون سے ایریا ہیں؟ 4 ایریا ہیں. اگر وہ 4 ایریا کو کور کر رہا ہے تو وہ دیندار ہے. اگر وہ 3 ایریا کو کور کر رہا ہے اور ایک چھوڑ رہا ہے، وہ دیندار نہیں ہے. وہ ابھی پورا دیندار نہیں ہوا. وہ 4 ایریا کون کون سے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ٹرائی کریں. فرائض اور چار چیزیں ہیں، اور علماء بیان کرتے ہیں. میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں نقل کر رہا ہوں. جی 4 چیزیں ہیں. پہلی بنیادی چیز عقیدہ. نمبر 2 عبادات، معاملات. پتہ ہے نا، اخلاقیات. یہ علماء جو ہیں دین کو ان چاروں میں کور کرتے ہیں. اب ایک آدمی کا عقیدہ، اچھا جی میرا عقیدہ بہت زبردست ہے، یقین جو ہے نا پختہ ہے، لیکن میں عبادت نہیں کرتا، تو میں دیندار ہوں؟ نہیں ہوں. ہاں مومن تو ہوں گا نا، مسلمان ہوں گا. نہیں جب کیوں آپ مومن سے کیوں نکال رہی ہیں مجھے؟ مسلمان اور مومن میں فرق ہاں ہے فرق. تو کیا فرق ہے؟ مسلمان کہتے ہیں وہ جو اللہ کو مانتے ہیں، مومن جو اللہ کی بات ہے. یہ نقل ہے عقل ہے؟ نقل. کو نقل کر دلیل پیش کریں. مسلمان جیسے لگیٹ کرتے ہیں، پھر مسجدوں میں بھی نہیں جاتے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں. اور دیکھیے آپ کی بات ایک یوں عقلی طور پہ بالکل صحیح ہے کہ جب ایک میں نے کہا تھا کہ بالکل عقیدہ مضبوط، پکا یقین، تو جس کو یقین پکا ہو جاتا نا تو پھر یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ پھر اگلے اسٹیپ پہ نہ جائے. یہ ممکن نہیں رہتا. اگر آپ نے نیچے اسٹیپ پہ لانا نا کسی کو، تو کام کس پہ کرنا پڑے گا؟ اس پہ کام کرنا پڑے گا. آپ اس پہ جتنا کام کریں گے اس کا امپیکٹ انہی پہ آئے گا. اب اس کا علم دینا پڑے گا بس. تو مثال دے سکتا ہے کوئی دنیاوی؟ ہمارے ذہنوں میں سوالات ہیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن وہ مطلب دیکھیں عقیدہ سب ایک چیز ہے کہ لوگ اتنے اخلاقیات کے اچھے ہوتے ہیں پیچھے، لیکن وہ مسجد بھی نہیں جاتے، معاملات ان کے. اب وہ اخلاقیات کے بہت اچھے ہیں لیکن معاملات کے اچھے نہیں ہیں، یا پھر عبادات میں نہیں ہے بالکل، ٹھیک ہے، تو کیا وہ دیندار ہیں؟ نہیں ہے. مطلب آپ یہ بتائیے کہ نہیں جی اگر یہ 3 آئیں گے تو دیندار کہلائیں گے. کون ہے مجھے بتائیے ان میں سے کہ 3 میں آپ کوئی 3 سلیکٹ کیجئے کہ بھائی یہ 3 اگر ہیں تو وہ دیندار ہے. دوسروں کو یعنی چاروں ہی ہونے چاہیے، لیکن اگر ہاں کرنا چاہیں تو ہاں بولو. دوسرا ہی چھوڑ سکتے ہیں.
عبادت اگر چھوڑ دے, نمازیں نہیں پڑھ رہا, وہ دیندار کہلائے گا؟ فرض نمازیں چھوڑ رہا ہے, عقیدہ اس کا ٹھیک ہے, عقیدہ ٹھیک ہے, معاملات ٹھیک ہے, اخلاقیات جو ہے وہ بھی اچھے ہیں, اور عبادت میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, فرض نمازیں, دیندار ہے؟ ہے نہیں ہے, نہیں ہے, یہ دیندار نہیں ہے. دین پہ عمل کر, دیندار کسے کہتے ہیں؟ جو دین پہ عمل کرتا ہے. اور دین میں کون سا عمل کرتا ہے؟ کمپلسری پہ. یہ جس نے کمپلسری پیپر چھوڑ دیا وہ پاس ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ چاروں ہی پہ لازم ہے, یہ تو لازم ہے. تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان چاروں کے اوپر, بنیادی جو چار چیزیں, ان میں چاروں میں, عبادات میں تہجد نہ پڑھ رہا ہے تب بھی دیندار ہے, اشراق نہیں پڑھ رہا تب بھی دیندار ہے, لیکن نمازیں پڑھ رہا ہے, فرض پوری فرائض پہ ادا کر رہا ہے, وہ دیندار ہے. اور ان میں سب میں فرائض ہیں. ہماری بات ہوئی تھی کہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے. اب میں یہ سوال یہاں پہ کر لوں کہ یہ بتائیے کہ کون سا علم فرض ہے, اور وہ جو علم فرض ہے میں کتنا کر لوں کہ میرا یہ فرض ادا ہو جائے؟ پہلے تو بھائی کون سا علم فرض ہے؟ جو دین کے متعلق, عبادات کے متعلق, شریعت کا نہیں, میں نے ابھی پہلا سوال تھا کون سے میں تو جواب ایک ہی آئے گا, دین کا علم. اب دوسرا یہ ہے کہ کتنا. فرض عبادات, صرف فرض عبادات کا علم بہت ضروری نہیں, آدھی چاکلیٹ ہے. جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے. یہ بھی چاکلیٹ تھوڑی بڑھ گئی. مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے چاروں کے جو بھی ہیں نا, تو اتنا تو ہو کہ اللہ رسول کے تحت ہو, مطلب ساری چیزیں. ہاں, مطلب اس کا جملہ, آسان جملہ کیا ہے؟ فرائض کا علم فرض ہے. ٹھیک ہے, بہت سمپل ہے. اب اس میں بھی فرض ہے نا, یہ بھی اس میں بھی فرض ہے. عبادات میں بھی کچھ فرائض ہیں, معاملات فرائض ہیں, اخلاقیات میں بھی فرائض ہیں. اخلاقیات کے تو بہت لمبے لسٹ ہے, لیکن ہم نے ان میں سے آٹھ وہ نکالے تھے کہ جس کے اوپر کامیابی نہیں ملے گی اگر وہ پورا نہیں ہو رہا کیلکولیٹیولی. ٹھیک ہے, اصولی طور پہ. باقی اللہ جس کو معاف کر دے یا ہمیں نہیں معلوم, لیکن جو اصول بتایا گیا ہے اس کے مطابق کامیابی نہیں ہے. اور کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب جو ہو کون ہوگا, یہ اس سے سب ریلیٹڈ ہے شادی سے. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کامیاب کون ہوگا, اس کا لیبل کیا ہے. قرآن نے اس کے اوپر کون سا لیبل لگایا ہوا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. لیبل کیا لگے گا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی. جزاک اللہ خیر. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کامیاب متقی لوگ ہی ہوں گے, متقی ہوں گے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ جہنم میں جا سکتا ہے, کچھ جائیں گے. مومن جو ہیں جہنم میں جا سکتے ہیں, کچھ مومن جائیں گے. تو وہ کون ہے مومن جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور جہنم سے نکالے جائیں گے؟ یہ تو آخری ہے بالکل, اس سے پہلے بھی کچھ سفارش سے نکالے جائیں گے, نہیں نکالے جائیں گے. تو مومن ہیں, ایمان کی وجہ سے تو نکالے جا رہے ہیں. جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ تو کبھی نہیں نکلیں گے. تو کچھ مومن ہیں, تو وہ مومن کیوں ان کو جہنم میں ڈالا گیا؟ کیونکہ ان میں سے کہیں گڑبڑ ہوئی ہوگی نا اس کی سزا ملنے کے لیے, تو وہ بھی جائیں گے. تو کون بچے گا؟ کامیاب کون ہے؟ جو سب پہ عمل کرے. کامیاب وہی ہے, قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا, وہ کامیاب ہے. پہلا کام ہی بچنا ہے اور پھر داخلہ ہے, وہ کامیاب ہے. ورنہ کون تیار ہے اس کامیابی کے لیے
کہ ٹھیک ہے کتنے 1 سال کے لیے 1 دن کے لیے ڈال دیں جہنم میں، کیا ہوا؟ کوئی اس کامیابی کے لیے تیار ہے جو یقین کرتا ہے؟ جہنم کو جو یقین رکھتا ہے، جہنم کی شدت کو سمجھتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے، اس سے اس کے اگر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں صرف ذکر کے اوپر، جہنم کا ذکر آئے، آگ کا ذکر ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس یقین کے رکھنے والا کوئی ایکسپٹ کر رہا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، 1 دن کی تو بات ہے، نہیں پاسبل ہی نہیں، پاسبل۔ تو پھر اس کی مثال دیجئے کہ جو پاسبلٹی فیوچر میں نہیں ہو سکتی، تو آج اس کے اندر دنیا میں نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں۔ آج 1 گھنٹے کے لیے دنیاوی آگ کو کون برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ ایک دن وہ میں سناتا ہوں، اور DPH کے اندر یہ بات، وہ میرے بچے فرمائشیں کر رہے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جس کی جو فرمائش ہے میں پوری کر دوں گا، ایک شرط ہے کہ اللہ ہمیں منظور ہے۔ میں نے کہا پہلے سن لو شرط کیا ہے۔ میں نے کہا چلو، میں نے سب کو لیا، ہاں ماشاءاللہ، تو سب ماشاء اللہ 6 بچے تھے میرے، سب کو لیا، کچن میں گیا، کچن میں جا کے میں نے برنر آن کر دیا، اور میں نے کہا جو بچہ بھی اپنی انگلی 5 منٹ تک اس آگ کے اوپر رکھے گا، آگ پہ، پھر اس کو جو چاہیے ملے گا۔ کتنے بچوں نے ٹرائی کی؟ ایک نے بھی ٹرائی نہیں کی، بلکہ وہ چھوٹا تھا نا، بس وہ کہتا ابو میں رکھ کے لے آؤں گا، یوں رکھ کے لے آؤں گا۔ میں نے کہا رکھ کے لانا نہیں ہے، رکھنا ہے، 5 منٹ تک اسی پہ رکھنا ہے۔ کیوں ٹرائی نہیں کری؟ ان کو پتہ ہے اس کا، ان کو یقین ہے، ان کو یقین ہے کہ یہ انگلی جلے گی اور وہ جلن میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو خیر وہ میں نے پھر کہا اچھا تو پھر یہ تمہیں چاہیے جو تم مانگ رہے ہو سب؟ کہنا نہیں چاہیے۔ میں نے پھر کیا کرو گے؟ چلے بڑوں کے خود لے لیں گے۔ تو میں نے کہا جب تم اتنی سی انگلی کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور چھوڑنے کو تیار ہو اپنی خواہشوں کو، تو مجھے بتاؤ کہ یہ کام کر کے پورا جسم جلے گا اور 5 منٹ نہیں، کتنا ہوگا؟ یہ کیسے ہیں؟ برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا بس تو پھر یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ بس وہ ایک بات ذہن میں آئی تھی اس وقت، تو ہم نے کر لی۔ اب یہ بات ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں اترتی نہیں اترتی، یہ ہمارا کام اب ختم ہو چکا۔ ہمارا کام بس یہیں تک تھا، اس کے بعد کا ہمارا کام نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تو اندر گیا نہیں، تو میں نے ایک اور دفعہ کر دیا، سمجھا دیا کسی اور طریقے سے، وہ بھی نہیں گیا، پھر ایک اور دفعہ سمجھا دیا، وہ بھی نہیں گیا، تو پھر میں نے کہا ارے یار تم لوگ ہی تو فطرت ہی خراب ہے، تم لوگ تو کبھی سدھر ہی نہیں سکتے ہو، اور اپنا کہہ دیا جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے غصے میں باپ کہتا ہے جاؤ بھاڑ میں جاؤ۔ پوائنٹ یہ نہیں ہے، دعائیں کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوگا کچھ۔ جو بھی کام کرنا ہے پہلے بھی دعا کرنا ہے اور بعد میں بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ 2 کام میرے اختیار میں ہیں، تو وہ 2 کام میں کر سکتا ہوں، تیسرا میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر زیادہ پریشان اس معنوں میں ہونے کی کہ میں ہی لے کے آؤں وہ کام، وہ میں نہیں لا سکتا۔ وہ تیسرا کام کون سا ہے جو میں نہیں لا سکتا؟ رزلٹ میں نہیں لا سکتا۔ ہم تو اپنے بزنس میں، بلکہ اب تو یہ نئی ریسرچ آ گئی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں نا رزلٹ اورینٹڈ، ہمیں رزلٹ دے دو، باقی جیسے بھی کرو، کمپنیز کے اندر، ملٹی نیشنل کے اندر رزلٹ دے دو۔ اب نئی تھیوری، نئی ریسرچ آئی ہے، ناٹ رزلٹ، پروسیس کے اوپر زور دے رہے ہیں، پروسیس صحیح ہو بس، کیونکہ ان کو یہ ماننا ہے پروسیس صحیح ہوگا تو رزلٹ تو وہی آئے گا، پھر پروسیس کے حساب سے۔
تو ہم بھی اپنی کمپنی میں کہتے تھے اپنے مینیجر سے, اب یہ ایمان کہلاتا تھا, ہم نے MBA نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ ایمان ہم سے کہلواتا تھا کہ دیکھو بھائی ہمیں آپ سے رزلٹ نہیں چاہیے, آپ تو صرف یہ اس طریقہ کار پہ کام کرو, ہماری جو آپ سے بات ہوگی وہ طریقہ کار پہ ہوگی, پروسیس پہ ہوگی, رزلٹ پہ میں بات نہیں کروں گا کہ رزلٹ کہاں ہے, رزلٹ کہاں ہے, وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ رزلٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, آپ نہیں لا سکتے, وہ تو نصیب میں ہوگا, اللہ نے دینا ہوگا دے گا, نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. تو میں کیوں اس کے اوپر جو ہے نا فوکس کروں جو میرے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام نے پروسیس صحیح کیا یا کوئی کمی تھی؟ صحیح تھا. تو بیٹا مسلمان ہو گیا, نہیں ہوا. بیوی مسلمان ہو گئی. نہیں ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جنت میں چلی گئی؟ نہیں گئی. ان کا کیا پروسیس میں پرابلم تھی؟ اس کے باوجود رزلٹ آئے؟ نہیں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب, پروسیس میں کمی تھی؟ شہید بھتیجے تھے. کہتے ہیں پیدائش کے اوپر اللہ کے نبی کے لانڈی بھی آزاد کری تھی, اتنے خوشی منائی تھی. فائدہ رزلٹ یہی چیز دکھانے کے لیے کہ رزلٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اگر 3 دفعہ میں نے 4 دفعہ کوشش کر لی, اپنی بیوی کو سمجھایا, اپنے جو بھی جس طریقے سے بھی سمجھایا, پلٹ کے کرے, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, تم نہیں سدھرو گی. تمہاری ٹیڑھی پسلی کی وہ فطرت ہی ایسی ہے, فلانا ہے, ڈمکا ہے, جو بھی ہے. ان کے حال کو چھوڑ تو یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ سے تقدیر ایفرٹ. اللہ کے نبی نے ایفرٹ کب تک کری؟ آخری وقت تک. میرے کان میں کلمہ بول کر دیں, میرے کان میں بول. تو یہاں پوائنٹ یہی تھا کہ ہمیں دو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. وہ کیا ہے؟ کوشش اور دعا. اس کے بغیر, دونوں کے بغیر آپ کہیں ہم دعا کر رہے ہیں اتنے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بھائی دعا کا فائدہ کس کے ساتھ ہے؟ کوشش کے ساتھ. اور اس کوشش میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوشش کے اندر کہ کتنی کوشش کرنی, یہ بھی ذرا پوائنٹ ہے جو کہ آج ہم مسنگ کر جاتے ہیں. کوشش کتنی کرنی ہے؟ ہاں اس پہ اوقات ذرا لفظ اچھا نہیں ہے. وہ کیا ایک ڈاکٹر سے کسی نے کہا تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس نے کہا 7 سے 9. بساط استطاعت. جی بات تو وہی ہے لیکن لفظ اوقات تھا. اچھا بس بالکل صحیح ہے. ایک اور نہیں دے دوں, ایک انگلش کا ایک اردو کا. جی اپنی استطاعت کے مطابق. اچھا جی اس کو علم دینا ہے اپنی استطاعت کے مطابق, اور میرے پاس علم نہیں ہے. پھر مجھے خود سیکھنا چاہیے. لڑائی, ہم لڑائی ختم کرنے کے سولوشن سوچ رہے ہیں, آپ لڑائی کو کروا رہی. بھائی لڑائی تو ہوگی, وہ تو ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ مجھے علم دینا چاہیے اپنی بیوی کو اپنی استطاعت کے مطابق, اور علم نہیں ہے میرے پاس ناقص ہے, غلط علم ہے, تو پھر اب کیا کروں؟ علم حاصل کرنا. کیوں؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب مرد حاصل کرے گا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ علم کس کو دے گا؟ جو اس کی رعیت میں ہے. جی کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ریت ماننے کو بیچارے کی تیار نہیں ہے, تو وہ کہاں علم کو کہہ کے پڑے. تو بھائی یہ کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے بچے, ہماری بیویاں, ہماری بات کا ان پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی میں وہی بات ہے. آپ دیکھیں نا, وہ میں بعد میں ہمیشہ شادی میٹر بعد میں کراتا تھا DPH کے بعد, تاکہ یہ ساری باتیں مجھے نہیں کرنی پڑے جو میں ابھی کر رہا ہوں.
دو وجوہات ہوتی ہیں. اور ایک دفعہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے وہ کریں جو تم چاہتی ہو تو تمہیں دو کام کرنے پڑیں گے. اگر تم یہ دو کام نہیں کر رہی تو یہ بھول جاؤ کہ تمہارے بچے وہ کام کریں گے. یہ بیوی کے لیے، وہ جو دو ہیں وہ ہیں، تو ٹوٹل 3 ہیں ویسے، ٹھیک ہے. وہ 2 کام بیوی سے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلے جو تم کہہ رہی ہو وہ تم خود کرو. مثال کے طور پہ مجھ سے کہہ رہی ہیں، اب یہ ہم ماں باپ ہیں اور بچے، مجھ سے کہہ رہی ہیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موبائل. اور مجھ سے کہہ رہی ہے یہ اچھا یہ میں موبائل میں نہیں ہوں، میں ادھر ہوں. مجھ سے کہہ رہی ہے یہ بچے ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں، ان کو روک نہیں رہے، آپ ٹوک نہیں رہے. میں کیا کروں؟ اچھا میں بات کروں گا، میں روکوں گا. بچے رک گئے؟ رک جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جن کا سوال پیدا ہو رہا ہے جن کے یہاں، ٹھیک ہے، وہ جواب کا انتظار کریں کہ آج وہ کیوں رک رہے ہیں، کہ ان پہ پریشر ہے، مجبوری ہے. جدھر موقع ملے گا، جب جیسے وہ حفاظ بچے ہوتے ہیں نا، یہ جہاں حفظ ہوتا ہے، جہاں پٹائیاں بہت ہوتی ہیں، سختیاں بہت ہوتی ہیں، تو وہ دبا کے رکھا ہوا ہے. اتوار کو چھٹی نہیں کرتے، روایتی جو مدرسے ہیں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو بلاتے. پوری فیملی گھر میں بیٹھ کے اتوار کو انجوائے کر رہی ہے، چھٹی کا دن ہے. اور وہ بچہ جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ گزاروں، سب کے کروں. اس کو بھیجا جا رہا ہے اتوار کے دن. اب اتنی سختی، اتنی محرومیاں سب اس کے بعد جو جمع ہوئی ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کس دن کا؟ جس دن میں مدرسے سے فارغ ہوں گا، جس دن میں اس قابل ہوں گا، میں ساری اپنی محرومیوں کا بدلہ لوں گا اس معنی میں سب کروں گا. اور وہ اتنا نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے 10 سال، اگر 3 سال 4 سال جتنا بھی ہے وہ سب جمع ہوا ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایکسٹریم پہ جاتا ہے. تو کیا ہے، اگر ہم نے زبردستی پریشر میں یہ کام کروا بھی دیا تو آپ کیوں کروا رہے ہیں اپنے بچوں سے پریشر میں؟ بات سوال یہ ہے آپ کا پرپس کیا ہے. جب تک پرپس کلیئر نہیں ہوگی. ٹریننگ کب کے لیے؟ آج کے لیے یا فیوچر کے لیے؟ آپ ٹرینر، آپ کو دیا گیا ہے کہ آپ کے ذمے یہ 2 فیز تک آپ کی رعایت میں دیا ہے. 2 فیز تک بچوں کو 2 فیز تک دیا گیا ہے. کون سا 2 فیز ہے؟ نہیں ایک، جی جزاک اللہ، ایک 7 سال تک ایک فیز، اور دوسرا بالغ ہونے تک. جزاک اللہ. یہ تو دل چاہ رہا 2 دے دوں میں آپ کو. لے لیں 2 ہی لے لیں، لیکن پڑوس کا بھی خیال رکھیں. ٹرینر، میں آئی ایم اے ٹرینر، ایز اے باپ کب تک ہوں میں؟ جو رعیت میں ہے بلوغت تک. بلوغت کے بعد اگر کوئی میرا بچہ کوئی حرکت کرتا ہے، غلط کرتا ہے، میں ذمہ دار ہوں کنڈیشنلی. کب ہوں گا میں ذمہ دار؟ اگر آپ ٹریننگ نہیں دی، اگر ٹریننگ نہیں دی، اگر ٹریننگ میں لاپرواہی کری، اس کے اندر غلط ٹریننگ دی، تو وہ جو کرے گا میرے کھاتے میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد صدقہ جاریہ ہے. بالکل ہے، لیکن ثواب میں نہیں ہے، صرف گناہ میں بھی ہے. صدقہ وہ جاریہ، گناہ جاریہ بھی ہے وہ. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، اگر میں نے اپنے بچے کی تربیت بالکل ریورس کری، علم کے خلاف کری، اور جہاں اس نے وہ فرائض کے علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کری، تو میں نے اس کو ڈانٹا، تانے دیے، پریشر ڈالا، اور کہا کہ کیا یہ ملا بنے بیٹھے ہو. میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دولہا کو. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھا، اور چھوڑ دیں اس کو. ایک عمل دیکھا میں نے. عمل یہ دیکھا کہ ایک دولہا ہے، وہ بچہ دیندار ہے،
تو دولہا بنا ہوا شروانی پہنا ہوا, نیچے اس شلوار پہنتے ہیں, اس کی جو شلوار تھی وہ یہاں تھی. تو اب کلب کے باہر کھڑا ہے, تو اس کے باپ جو ہے نا وہ یوں پکڑ کے نیچے کرو نیچے کرو, وہ نیچے کر رہا ہے, وہ تھوڑا اوپر کر رہا ہے, وہ نیچے کر رہا ہے. اب وہ پریشر میں آ کے نیچے کر لے اور اس کے بعد ساری زندگی پہ نیچے رہے, پھر باپ کا انتقال ہو جائے, پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ریوائز, یعنی کہ کہتے ہیں نا دین کا الحمدللہ تقوی خوف الہی کی وجہ سے وہ دوبارہ اوپر کر لے. اب یہ نیکی کر رہا ہے, حالانکہ اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے تو اس کا ثواب اجر والدین کو ملے گا, تو یہ ملے گا والدین اس کے والد کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. ملے گا تب کہ جب میں نے ایک لفظ نہیں بولا کہ اوپر کرو, ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کو ماحول ایسا دیا کہ جس میں اوپر ہی تھا, میرا بھی اوپر تھا گھر کا ماحول, اور پھر جو آگے کا ماحول ہے ادھر بھی اوپر تھا, تو پھر اس کے پاس یہ چیز آئی. اور اسی نیت سے دیکھیں یہاں پہ آپ کو معلوم ہے نا, ان سب کا جو حکم ہے یہ چینج بھی ہو جائے گا. کس کے بنیاد کے اوپر؟ سچویشن کے حساب سے نہیں, حکم ہی چینج ہوگا. عمل فرض ہے لیکن حکم اس کا جو وہ فرض عمل کوئی کر رہا ہے, حکم لگ جائے گا اس پر حرام کا. عمل, ہاں جی, نیت, عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. جزاک اللہ. فرض نماز پڑھ رہا ہے, حرام کا حکم لگے گا, کیسے؟ جلدی سے بتائیں کوئکلی. اگر وہ کسی اور کی عبادت ذہن میں سوچ, ہاں جیسے میں پڑھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ کوئی آ گیا اور دیکھ رہا ہے, تو میری جو بھی اسپیڈ تھی اس کو میں نے چینج کر دی. تو اب یہ کہتے ہیں شرک ہے, شرک کے چھوٹا, اکبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ لیکن شرک ہے. تو اب وہ چیز جو بجائے فائدہ پہنچانے کے جو ثواب کے بلکہ کیا دے رہی ہے, وہ گناہ دے رہی ہے. اسی طرح مباح جو ہے, مباح میں تو کوئی ثواب اور گناہ نہیں ہے نا, لیکن ہوشیار لوگ, عقل مند لوگ ہیں, وہ فیوچر کو جو بہت زیادہ فوکس رکھتے ہیں اپنے, وہ لوگ کیا کرتے ہیں, اتنے ہوشیار ہیں کہ کہتے ہیں ہر جگہ سے فائدہ چاہیے, ہر جگہ سے فائدہ چاہیے, اور وہ مباح کو مستحب بنا دیتے ہیں. کیسے؟ چیز وہ مباح ہے لیکن اس کو مستحب کیسے بناتے ہیں؟ یہ رسول اللہ نے کیا تھا. تو وہ مباح توڑی ہوئی ہے اگر رسول اللہ نے کیا تھا. نہیں, لیکن حکم مباح میں کیا؟ نہیں, حکم اگر وہ سنت ہے تو وہ مستحب ہے, ٹھیک ہے. مباح میں یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے مثال دیں, ادھر سے مثال دیں. نہیں, سونا کیا مطلب؟ کیلولا سنت ہے, مطلب آپ کی مرضی, آپ سوئے یا نہ سوئے, نہیں, گناہ ہے, گناہ ہے, جاگنا گناہ ہے, عشاء کے بعد جاگنا گناہ ہے عبادت کے علاوہ, اور پوری رات عبادت کرنا, روز کرنا, یہ بھی منع ہے. کلچر کی بات نہیں ہے. وہ ایک صحابی تھے, انصاری صحابی, ان کے مہاجر جو دو بھائی تھے وہ کون تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. وہ ایک دن گھر گئے تو ان کی بیوی کو دیکھا, وہ برے حال میں تھی, کچھ نہیں تھی, تو انہوں نے کہا تم ایسے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی کو میری ضرورت ہی کوئی نہیں, تو میں کس کے لیے مطلب تیار ویار ہوں. ویسے بات ہے کہ وہ تو رات بھر عبادت کرتے, دن بھر روزہ رکھتے. تو وہ اس دن ٹھہر گئے, اور ٹھہرے تو وہ اس کے اللہ کا کھانا وانا کھلا کے تم سو جاؤ, میں تو رات کو جاگنی. انہوں نے کہا نہیں تم بھی سو. انہوں نے ویسے سلا دیا. پھر صبح جو ہے انہوں نے روزہ رکھ لیا, تو انہوں نے ناشتے پہ کرنا, نہیں ناشتہ تم نے بھی کرنا, توڑو روزہ بھی توڑوا دیا, مطلب روزہ نہیں رکھنے دیا. اب وہ اس بات کو شکایت لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ سلمان نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اب وہ روزہ ہے اور وہ نماز ہے تہجد کی, جو کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز ہے نا, تہجد کی نماز.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سلمان نے ٹھیک کیا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی ہے، یعنی کہ جو جو حقوق ہیں ان کے حق ادا کرنا لازم ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے، اور اگر فرض ادا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا۔ بات کلیئر ہے؟ تو اب مثال کے طور پہ ایک مثال لے لیتے ہیں کیونکہ بہت ٹائم ہو جائے گا۔ یہ ٹی وی عام طور سے یہ کیا ہے، کس میں آتا ہے؟ مستحب میں آتا ہے، حرام میں آتا ہے، مباح میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو عام طور سے کس پہ استعمال کیا جاتا ہے؟ حرام کاموں پہ، تو پھر یہ مباح حرام بن جاتا ہے۔ اور یہ یوتھ میٹرز میں کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ علم کے، دین کے علم کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا خرچہ، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ یہ کیا بن گیا؟ مستحب بن گیا، ثواب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی ہوشیاری کی کہ اپنے خرچے کو جو مباح پہ خرچ کر رہے ہیں اس میں بھی ثواب کما رہے ہیں۔ ایک ایک چیز، یہ ایک ایک جو خرچے مباح جو ہم نے کل بات کی تھی کہ جتنے بھی مباح ہیں، ان سب کا اس یوتھ میٹر میں ہونا، نیت یہ ہے ہوگی کہ یہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس سے اللہ کے دین کو فائدہ پہنچے، اس پہ ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک کرسی پہ ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جو مباح کو بھی کیا بنا دیتے ہیں؟ مستحب بنا دیتے ہیں۔ اصل سمارٹ پھر یہی نا، اسمارٹ پیپل یہ سمارٹ ہاں اسمارٹ پیپل ہے، اسمارٹ پیپل، اسمارٹ کی وہ بتائیں آپ، اسمارٹ کے کیا ہے؟ ایس فار اسپیسیفک، ایم فار میجریبل کہ اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتے ہیں، اے فار اچیویبل، آر فار ریئلسٹک، اور ٹی فار ٹائم باؤنڈ۔ تو جو یہ سب کر کے یہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتا ہے وہ اسمارٹ ورک کرتا ہے، اور ایسے لوگ اسمارٹ پیپل کہلاتے ہیں۔ اصل سمارٹ، ہاں جی، اصل سمارٹ تو پھر یہی والے لوگ ہیں نا، مطلب دنیا جن کو نہیں سمجھتی۔ اور یہ بتا دوں میں ایک بات اور، یہ قرآن میں کدھر اور حدیث میں اسمارٹ کا لفظ کدھر ہے؟ مومن کو ایک زیرت والا ہوتا ارے پہلے تو یہ اسمارٹ کا پتہ ہے، پہلے آپ یہ لفظ ہے، ہے، مطلب اور یہ ساری ایبریویشن شریعت نے دی ہے۔ ایک اس میں دیکھے جہاں ٹائم باؤنڈ بتائیں آپ، سورہ اصل، ہاں تو اس میں کیا ہے کہ کب تک کرنا ہے؟ کوئی لمٹ ہے زندگی تک؟ اگر یہ ٹائم آپ لیتے ہیں تو اسمارٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹائم باؤنڈ ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ دو باتیں، ایک بات کی تھی اور کچھ بیچ میں رہ تو نہیں گیا جو میں نے کمپلیٹ نہیں کیا بات؟ ابھی یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا 3 کام ضروری کرنے، ہاں وہ 3 کام میں وہ واپس آتا ہوں۔ ایک تو میں نے کہا کہ جو کہتی ہو وہ خود کرو، دوسرا بیگم سے کہا تھا میں نے، ٹھیک ہے، دوسرا جو ہے میں نے کہا کہ اب جو کہتی ہو اور وہ نہیں کرتے تو کیا کروں؟ کہنے کا طریقہ چینج کرو، صبر کرو، صبر۔ اب دیکھیے یہ میں اس کے اوپر پورا مثال سے سمجھا سکتا ہوں لیکن وہ لمبا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو صبر کرو گے تو پھر دوبارہ کرو، پھر دوبارہ کرو، کرتے رہو۔ مثال کے طور پہ ہم نے علم دیا اپنے بچے کو، ماں نے دیا کہ بھائی یہ جو تم چپس کھا رہے ہو اس کا جو ریپر ہو وہ کہاں پھینکنا ہے؟ ڈسٹ بن میں، ٹھیک ہے، اور کہہ دیا صفائی نفس ایمان ہے، حالانکہ صفائی نفس ایمان نہیں ہے، طہارت نفس ایمان ہے، ٹھیک ہے، اور طہارت کا اپوزٹ کیا ہے؟ نجاست، ناپاکی۔ تو پاکی نفس ایمان ہے، صفائی جو ہے نظافت کہتے ہیں عربی میں اس کو، وہ اچھی چیز ہے، کرنی چاہیے،
لیکن اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس نے وہ پھینک دیا ریپر, اب یہ پڑا ہوا ہے کوئی چاکلیٹ کا کسی کا, تو کیا ایمان میں پرابلم آ گئی؟ کیا یہ پاک ہے ناپاک ہے؟ پاک ہے, لیکن صفائی ہونی چاہیے. صفائی اپنی جگہ پر ایک طور طریقہ ہے. ایک فرحت بھی تو آدمی کو ذہنی فرحت حاصل کرتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کو یہ کہہ دیا چلو کہ صفائی. تو پہلا کام کیا کرنا ہے, یہ تو علم دے دیا, اس نے قبول بھی کر لیا, ٹھیک ہے, ہاں کہ بھائی ٹھیک ہے میں کروں گا. پھر اس کے بعد پہلا کام کیا کریں گے کہ خود ڈسٹ بن میں پھینکیں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ وہ ماں باپ کیسے تربیت کر سکتے ہیں اپنی بیوی کی, اپنے بچوں کی, کہ جب گاڑی جا رہی ہے اور شیشہ نیچے ہوتا ہے اور ڈرائیونگ سیٹ سے ہی جو ہے نا چیز باہر آتی ہے, تو وہی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ ڈسٹ بن میں پھینکیں گے. تو پورا علم دینا پھر جو آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں صفائی رکھنی ہے اور یہ ملک تو کچرا خانہ ہے, یہ کسی جگہ بھی پھینک دو. اور یہ علم دو پر, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا نا, اس نے تو دیکھا کہ باپ کو جہاں ضرورت پڑی اس نے پھینک دیا, تو اس کو گھر میں ضرورت پڑی اس نے ڈسٹ بن میں نہیں پھینکا, باہر پھینک دیا. ڈفرنس بتائیں نا پھر پورا, تاکہ پھر جو بھی ہو پتہ چل جائے کہ نہیں باہر تو یہ پورا لاہور جو ہے نا یہ تو ڈسٹ بن ہے. صرف ہمارا گھر جو ہے نا اس کو صاف رکھنا ہے, شہر کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو وہ نہیں کرے گا نا, تو پہلے خود کرو. اچھا خود بھی کر رہے ہیں, ہم تو ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں, تو کیا یہ لازم ہے کہ وہ پھینک دے گا؟ نہیں, اس نے باہر پھینک دیا. اب کیا کریں؟ خود اٹھا کے اس نے, ہاں اب اس کو خود اٹھائیں گے تو یہ ساری کرکٹ ٹیم کے کوچ ہی جا کے کھیل لیں کہ وہ غلط کھیل رہے ہیں, تو کوچ کھیلے گا کیا؟ ٹرینر ہے نا کوچ. تو اس کو کہیں گے نہیں, پہلے ایک کام اور کریں گے کہ اس سے پہلے پوچھیں گے ہاں بھائی کہاں پھینکنا چاہیے, تاکہ اس کو یہ یادداشت ہو کہ اس کو علم کا بھول بھی جاتا نا کہ بھائی ہاں ڈسٹ بن میں تو بیٹا پھینکو. اچھا آپ نے اس کو کروا دیا, لیکن آرام سے کروائیں گے نا. ہاں تو دوسری دفعہ پھر اس نے باہر پھینک دیا, پھر کیا کریں گے؟ ریپیٹ کریں گے اسی طرح. کب تک کریں گے؟ جب تک وہ خود نہ پھینک دے. اور جس دن اس نے خود پھینکنا شروع کر دیا تو وہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا, لیکن وہ باہر نہیں پھینکے گا. وہ کہاں لے کے پھرے گا اگر ڈسٹ بن نہیں مل رہا؟ جیب میں لے کے پھرے گا, لیکن پھینکے گا نہیں. پھینکے گا تو ڈسٹ بن. لیکن کیا ہوتا ہے عام طور سے 2 دفعہ کہہ دیا, 3 دفعہ کہہ دیا, اس کے بعد بھی نہیں ہو رہا, تو پھر کہتے ہیں اریٹیٹ ہو گئی. ارے یار تم اس پیار سے سمجھایا, کر کے دکھایا ہے, حالانکہ دل نہیں تھا کرنے کا, کر کے بھی دکھایا ہے نا, اور تم سے کروایا بھی, اتنی ٹریننگ کری, پھر بھی تم جو نا سمجھ میں نہیں آتا, تم ٹیڑھی کی ٹیڑھی. اور اٹھاؤ اور پھینکو. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ اگر اٹھا کے پھینک دیا تو اس کی زندگی میں شامل ہوگا. تو تیسری جو بات ہے نا اصل جس کی وجہ سے ہماری بیویاں, اب سوری غلط وہ نکل گیا, ہماری بیویوں والے, ہماری بیوی ٹھیک ہے, اور ہمارے بچے ہماری باتوں کا اثر زیادہ نہیں لیتے, ایز اے ٹریننگ, ایز اے پریشر لیتے. جی بولے. یہ اب ڈسپلن کی بات کی, اس میں ڈالنے کی بات کی, مائی اوپینین, اگر بچے کو ایسے انگلی پکڑ کے آپ چلنا سکھاتے ہیں نا, جی اسی دن سے اگر آپ اسٹارٹ کر دیں گے ہاں دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے. بس صحیح بات ہے. وہ بچہ بھی جیب میں ڈالے گا, اور اس کا باپ تو پہلے جیب میں ڈالتا ہے. ہاں آپ سمجھ گئے, بالکل صحیح. نہیں پھینکے گا نہ آپ کو کہنے کی ضرورت پڑے گی. ہاں تو یہ میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. بالکل صحیح بات ہے. لیکن آپ کا پھر ایکسپیرینس یہ بھی ہوگا کہ آپ نے جو اس کو کہا جس طرح کرا وہ بالکل ایک نارمل وے میں تھا. ہاں اصل بدبا انگلی لے کے چل رہے ہیں نا, بس اسی طریقے سے یہ کام کیا. 2 باتیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل 2 چیزیں اس کے اندر بنیادی ہیں کہ آپ پہلے خود کر رہے ہیں
اور دوسرا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں سکھا رہے ہیں وہ طریقہ جو ہے نا اچھا ہے. تو ہمیں ہماری خواتین کو بھی اور ہمیں بھی سب کو کہ بچے جب یعنی 2 سال کے ہو جاتے ہیں جب چلنا سکھاتے ہیں ان کو 9 مہینے میں یا 1 سال میں تو تبھی سے یہ ٹریننگ شروع کرتے ہیں. اگر تبھی سے ٹریننگ شروع کر دیں گے بعد میں کہہ رہے ہیں دودھ نہیں پڑے. بالکل ماشاء اللہ جزاک اللہ. اس بات پہ تو پھر آپ کو چاکلیٹ دینی چاہیے. ہم لوگ 7 سال کے بعد ہاں یہ اسٹارٹ سے ہوتا ہے لیکن اس میں دونوں باتیں ضروری ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے اس سے آپ سمجھ لیجئے. میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے کوئی ریسرچ کر کے کوئی چیز نہیں نکالی. میں تو سیدھا جو ہے نا نسق کو نقل کو دیکھتا ہوں وہاں پہ کیا کیا ہے اسی سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے برا آدمی کون جب تک زمین پہ گزرا ہے؟ فرعون. اس کا نام بھی نہیں رکھتے. کیوں برا ہے سب سے زیادہ وہ؟ اس نے ایسی کیا برائی کی؟ ابو جہل زیادہ برا ہے فرعون. کیوں بھائی کیا فرق ہے؟ اس نے خود ہی خدا ہونے کی بات دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے نا, اتنا برا آدمی ہے. اللہ کو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا؟ معلوم تھا. تو حضرت موسیٰ کو کیوں بھیجا پھر فرعون کی طرف کہ جاؤ اس کو دعوت دو, حجت پوری ہو جائے, تاکہ کل کو وہ یہ نہیں کہہ سکے مجھے تو کس نے کے کہا تھوڑی تھا. حجت پوری کرنی. اب یہ حجت کے لیے بھیجا تو ساتھ میں کیا کہا؟ ایک منٹ ساتھ میں مطلب یہ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کی طرف شاید وہ ایمان لے آئے. اب یہ شاید کا لفظ کیوں ہے جبکہ اللہ کو تو بالکل پتہ ہے کہ نہیں لائے گا, تو پھر شاید کیوں کہا؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام ایفرٹ کرے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے. اگر اللہ کہتے کہ وہ ایمان لے آئے گا اور وہ نہیں لاتا تو پھر یہ تو اللہ کی بات میں کیا ہوتا, اور وہ اللہ یہ بتا دیں کہ ایمان نہیں لائے گا تو حضرت موسیٰ کہتے پھر کیوں بھیجیں؟ مطلب جب وہ اب شیطان کی طرف بھیجتے ہمیں کسی کو بھیجا ہے کسی نبی کو جاؤ ابلیس کو دعوت دو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اب تو ڈکلیئر ہو چکا کہ وہ اوپن کر دیا گیا, لیکن باقی سارے جن جو شیطانی کام کر رہے ہیں وہ ان کو اوپن کر دیا. تو آج جو جنوں کا کام کرتے نا کوئی ہے تو نہیں یہاں پہ, کیونکہ وہ نہیں ہے. میں نے سمجھا دیا کہ ہمارے ورک شاپ میں کبھی کبھی وہ ایسا ہوا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں. جن بھی آتے ہیں. کچھ کرسیاں ہم نے خالی اسی لیے چھوڑی ہوئی ہیں, مطلب آ سکتے ہیں. جن موجود ہیں اور وہ کلاس بھی لے سکتے ہیں. کیا مطلب لے رہے ہوں؟ ہاں اچھا, میں جو بات کر رہا ہوں جو جن کا اتارتے ہیں ان کے بات کر رہا ہوں کہ جب وہ کسی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو تبلیغ بھی کرتے ہیں اس کو اسلام کی, کیونکہ ہندو بھی ہوتے ہیں. میں نے خود وہ جب میرے سامنے وہ ایک بچی تھی اس پہ آیا, اس کی پھر وہ آ گیا حاضر ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں تم کون ہو؟ کہہ رہے میں ہندو ہوں. ایسے کہہ رہے بھجن سناؤ. ہاں انہوں نے کہا بھجن سناؤ, تو انہوں نے پورا اس بچی نے مسلمان بچی تھی تو وہ بھجن سنایا. ٹھیک ہے, تو پھر ان کو دعوت دی کہ تم ایمان لاؤ اسلام قبول کرو یہ کرو, اور کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں اس میں سے کچھ جن کر بھی لیتے ہیں. اور جنوں کی جماعت نے اسلام قبول کیا نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, اور شیطان جو ہے جنوں میں سے ہے اور اس کی ذریت بھی ساری جنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو صرف ابلیس کے اوپر دعوت دینی ہے نہیں. ٹھیک ہے, تو پھر یہاں پہ شاید کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم تو تم کیا کرو, اپنی کوشش کرو. رزلٹ کیا آئے گا؟ رزلٹ آئے گا کیا؟ اللہ کو تو معلوم ہے رزلٹ کیا آنا ہے, ناکامی. رزلٹ 0 ہے. پھر ایفرٹ کرا رہے ہیں تو کیا ایفرٹ کرنے والا ناکام ہوا؟ نہیں. اس کا رزلٹ کتنا ہے؟ 100%. جو پرپز ہے, کس کا تھا پرپز؟ یہ پرپز ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں. پرپز اس کو مسلمان کرنا نہیں ہے. میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, یوتھ میٹر کام کیوں کر رہے ہیں کہ آپ تو چاہتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو جائے, لیکن اس سے آپ کو کیا ملے گا؟
اللہ سے اجر کی امید ہے, اللہ کی رضا امید ہے, تو وہ لوگوں کو فائدہ ہو یا نہ ہو, رزلٹ زیرو آئے, ایک آدمی کی شادی کے اندر, میرج کے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تو کیا میں ناکام, میں زیرو نہیں. وہ کہتے ہیں نا ایونٹ کامیاب, وہ کس بنیاد پہ کامیاب ہو گیا ایونٹ؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا. کامیابی کا مطلب ہے آ گیا بھائی, وہ خبر آ گئی ہے کہ اللہ راضی ہو گئے, تب کامیاب ہوگا, ورنہ کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ جاننے کے لیے کہ کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا, کیا کرنا پڑے گا؟ بولے نا, مرنے کو تیار ہوں ابھی. ابھی میں آج صبح ہی حدیث پڑھ رہا تھا کہ 2 چیزوں کو بندہ وہ کراہیت کرتا ہے, ایک موت سے ناپسند کرتا ہے, حالانکہ مومن کے لیے موت اچھی ہے اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے. تو موت کا ذکر کرتے رہنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک بات اور ایڈ کی, حجت پوری کروانی تھی نا. میں ہاں بولیں, آپ بولیں, لیکن اگر چاکلیٹ پھر تو نہیں بول رہے نا, نہیں پھر بولیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اسے پیغام دینا, سمجھانا, مفہوم بیان کرنا, ہاں نرمی سے بات کرنا. لیکن دیکھو بات کرنا نرمی سے. اللہ کو پتہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا, اور حجت پوری کرنی ہے, بات پہنچانی ہے, لیکن نرمی. حجت پوری تب ہوگی نرمی. بیوی کو سمجھانا ہے, بیوی کے مینٹور ہیں, بیوی کو بدلنا ہے, تو بات کس سے کرنی ہے؟ نرمی سے کرنی ہے. تو وہ میں بات بتا چکا ہوں کہ وہ بچوں کے دوست جو کہتے ہیں ان کی سمجھ میں آتی ہے, باپ جو کہتا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آتی. فرق کیا ہے؟ باپ تو امپورٹنٹ ہے, فرق صرف رویہ ہے, ایٹیٹیوڈ. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی شروع سے کرو اور آرام سے سمجھاؤ. اس میں ایڈ کروں گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے کہا جی, قرآن مجید میں بڑے ہی اچھے الفاظ ہیں, یا ابدی, اے میرے باپ. حالانکہ باپ مشرک ہے, بت بیچتا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ادب کے ساتھ بات کی ہے. جی, غالباً 4 یا 5 دفعہ بات کی, اور یہی کہا. باپ کہہ رہا ہے کہ نکل جا میرے گھر سے, لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں, یا ابدی, میں آپ کے لیے دعا کروں. ہاں دیکھیں وہ تو بات یہ ہے کہ وہ تو رشتہ بڑا اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں نیچے والوں, ٹھیک ہے نا. یہاں نیچے والوں سے نرمی جو ہے نا ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے ماتحت سے نرمی. اور ہم نرمی چاہتے بھی ہیں, ہم ارادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نیکسٹ ٹائم پہ آرام سے بات کریں گے, غصہ نہیں کریں گے. لیکن جب سچویشن آتی ہے تو ہماری وہ نرمی بھی سختی میں بدل جاتی ہے نا. تو اس کا حل ایک اور ورک شاپ ہے, اس کا نام ہے ایموشنل انٹیلیجنس. یہ ہر ایک کے لیے اپنے ایموشنز کو اسٹیبل کرنا لازم اور ملزوم ہے. اور پوری شریعت ہی ہمیں جو یہ شریعت جو ہے, یہ دین جو ہے, یہ اس کا آؤٹ کم ہی یہی ہے کہ آپ کے ایموشن اسٹیبل ہو جائے, سیٹل ہو جائے, تاکہ آپ سکون کی زندگی گزاریں, نفس مطمئنہ پہ زندگی گزاریں. یہ کب ہوگی؟ یہ بریک میں آپ ان ادارے والوں سے پوچھیں, یہ وہ بتائیں گے, ہمیں تو پتہ نہیں ہے ابھی. ہاں کچھ آپ سوال کر رہے تھے. یہ لائٹ کھلوا دو پیچھے, وہاں پہ ٹیوب لائٹ. یہ اسی چیز میں السلام علیکم. جو سسٹر والنٹیئرز ہیں ٹی وی کے پیچھے سوئچ ہے, اور یہ ٹیوب لائٹ کھول دیں, اور لائٹ کا بھی ہے, ٹی وی کے پیچھے. یہ جو ہاں
یہ میں نے اپنے لیے نہیں کھلوا رہا, یہ آپ کے لیے کھلوا رہا ہوں, کیونکہ چائے میرے خیال میں دیر سے ملے گی, ورنہ اندھیرے میں تو وہ نیند آنی شروع ہو جاتی ہے ذرا, تو روشن ہونا چاہیے. اور ویسے میں ایک مشورہ اور دوں, ابھی تو آپ نے مکس لگائی ہوئے, حالانکہ دیکھیے سن لائٹ سے آنکھ کھلتی ہے, مون لائٹ سے آنکھیں بند ہوتی ہیں. تو اگر زیادہ وائٹ جہاں پہ ہوتا ہے نا, وہ اس کو ہم مون لائٹ کہتے ہیں وائٹ کو, اور یہ جو یلو ہوتی ہے یہ سن لائٹ ہے. تو ذرا سن لائٹ سے ذرا آدمی کو بیدار رکھتا ہے, ٹھیک ہے, سادہ روشنی جو ہے. جی کیا کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آرام سے بات کریں, اور پھر ہم سوچتے بھی ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے لیکن پھر غصہ آ جاتا ہے. ہاں, تو مشاہدے میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی, امپلائی کے ساتھ بھی, جس پہ بس چلتا ہے, کہ آپ آرام سے کہتے رہتے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, لیکن سم ٹائم آپ جو ہے وہ پھر اس لہجے میں یا غصے میں کہتے ہیں تو وہ بات ہو جاتی ہے. ہاں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں, تو وہ ہو تو جاتی ہے, وہ ہو تو جاتی ہے, وہ آئندہ کے لیے بھی ٹھیک. لیکن کیا وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے؟ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہو جاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غصہ تو زندگی میں کسی کا ہونا چاہیے, لیکن اگر ہم ریشو دیکھیں کہ ہم نے غصہ کرا لیکن وہ ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ کام بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ریپیٹ, یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیا وہ چاہتے ہیں ریپیٹ کرنا؟ ہمیں لگتا ہے وہ جان بوجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک دفعہ سمجھا دیا, اتنا غصہ کر دیا, ہاتھ بھی اٹھا دیا بچوں پہ, بیلٹ بھی اٹھا لی, ہینگر بھی گھر میں بہت ہے, کچھ نظر نہیں آیا, جوتی پڑی تھی وہی مار دی. یہ سب چلتا ہے, مائیں اپنے بچوں پہ چلاتی ہیں, تو پھر بھی وہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ بچوں کو میں کہہ رہا ہوں ذکر, تو یہ بالکل میں وہ کام کر رہا ہوں جو وہ کہتے ہیں نا ساسیں کرتی ہیں, کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ کہتی بیٹی ہے سناتی بہو. تو میں بچوں کو کہہ رہا ہوں, لیکن آپ جو ہے کچھ اور ہر جگہ یہ سمجھ لیجیے آپ, یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں اس کی ایک مثال دے دوں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائے, کیونکہ یہ پھر وہ ڈی پی ایچ کا معاملہ آ جاتا ہے, کیونکہ یہ سب ہم وہاں پہ کر کے آ چکے تھے, اور ظاہر بات ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے میجورٹی نے کی نہیں ہے. دیکھیے جی, جس وقت ایک دفعہ بچی سے کوئی چیز گر کے ٹوٹ گئی, تو یہ ممکن ہے کہ نہیں کسی کے لیے بھی کہ وہ اس سے کوئی چیز غلطی سے گر جائے, ٹوٹ جائے؟ ممکن ہے, ممکن ہے, ہر ایک سے ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے نا. لیکن اس پہ میں غصہ آیا, تو جب ہمیں یہ علم ہے کہ غلطی سے ہو سکتا ہے, تو پھر غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ سب پہلا سوال یہ ہے, نقصان کی وجہ سے. کس نے بولا ہے نقصان؟ آپ کو فائدہ ہو گیا چاکلیٹ کا, دے دیں. نقصان کی وجہ سے, اس نقصان کی جو ہوا ہے اس کی ویلیو میرے اندر زیادہ ہے. وہ ہمیں بتایا گیا جب ہم چھوٹے تھے, تو اس زمانے میں واکر جو ہوتی تھی وہ اسٹیل کی آتی تھی, اسٹیل کی. تو ہماری اسپیڈ ذرا تیز تھی, شروع سے ہی تیز تھی, گاڑی بھی پھر بہت تیز چلاتے تھے. تو ہم جاتے تھے, تیزی سے جا رہے ہیں, اور جا کے شوکیس میں دھاڑ کر کے دادی کے شوکیس میں مارا, اور ہماری دادی ہے میرا ڈنر سیٹ گیا. تو وہ ڈنر سیٹ, اور وہ بھی جہیز کا ہو, تو مطلب یہ جو بڑی ویلیوبل چیز ہوتی ہے بھائی. ہاں, میری بیگم نے مجھے سنایا, مطلب میں جب جہیز پہ سناتا تھا, اب بیچ بیچ میں آ رہا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہم وہاں تک پہنچ پائیں گے, تو میں یہاں پہ سنا دوں. تو میں وہ کہتا تھا کہ بھائی جہیز ویز نہیں لینا چاہیے, یہ تو مرد کا ذمہ داری ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میری بیوی بھی کلاس میں بیٹھتی تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ میری ٹرینر بہت بڑی ٹرینر ہے, کہ جو میں کلاس میں بولتا ہوں, اور اگر میں نہیں کرتا تو میری کلاس ہوتی ہے. تو یہ جو ہے مجھ سے کہنے لگی جان کے, اچھا آج آپ کہہ رہے ہیں جہیز نہیں لینا چاہیے, جب اپنا وقت تو سارا کچھ لے لیا. اب یہ بہت بڑا تانا,
اچھا اب بھائی اب لاجیکل بات ہے, ہمیں اس وقت کوئی سمجھ ہی نہیں تھی, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم نہیں کام کرتے تھے نہ کچھ کرتے تھے, پتہ بھی نہیں تھا, ہمیں کیا معلوم. ہمیں تو جہیز میں صرف ایک چیز کا انٹرسٹ تھا, جہیز میں, کہ جہیز آئے گا, الماری آئے گی. وہ ہم دیکھتے تھے ہمارے بڑوں کی, جو ان کے جہیز میں جو سائڈ ٹیبل ہوتی تھی اس کے اندر بلب لگا ہوتا تھا کہ اگر کوئی رات کو پڑھنا چاہے, دوسرے کو ڈسٹرب کیے, بتی کھولے تو وہ اس میں پڑھ لے. تو میں سوچتا ہوں میرے جب جہیز آئے گا نا, اس میں سائڈ ٹیبل میں لائٹ ہوگی تو میرے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ میں پڑھ سکتا ہوں اس طرح. بس یہ مجھے تھا, لیکن بس ہر خواہشیں تھوڑی پوری ہوتی ہیں. آیا جہیز نہیں تھا اس میں, خیر کوئی بات نہیں, ہم نے کبھی تانا نہیں دیا, تانے دینے کی ضرورت ہی نہیں, تو کیا ہے, سینس ہی نہیں بنتا. خیر میں جب یہ بات ہوئی تو میری بیگم نے سنایا تو مجھے بڑا یہ احساس ہوا کہ بھائی یہ تو پھر مسئلہ ہے, اس گھر میں ہی اثر نہیں ہو رہا اس بات کا. تو اب اثر کیوں نہیں ہو رہا کہ ہم نے وہ عمل نہیں کرا, تو اثر کہاں سے ہوگا. تو میں نے کیا کرا, واپس کہاں سے دوں, واپس دینا تو پھر تو مشکل ہو جاتا ہے. بچوں کا نہیں دیتا. نہیں ہم نے, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا بالکل بھی کہ آپ لوگ یہ کریے, میں بتا رہا ہوں میں نے کیا کیا. مجھے جو نظر آیا, سمجھ میں آیا, وہ میں نے کیا. میں نے مارکیٹ میں چیک کروایا کہ اس وقت یہ جتنی چیزیں تو آئی تھیں, اس وقت کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے, کیلکولیشن کی, جتنے پیسے بن رہے تھے, چیک بنایا. میں نے کہا یہ لو بیگم سے, ٹھیک ہے, اور آئندہ جو ہے نا اب مت بولنا کہ میں نے جہیز لیا ہے. اچھا اب یہ اگر میں شروع شادی کے اندر 1 مہینے میں ہی کام کرتا تو 99% امید تھی چیک واپس آ جاتا. لیکن یہ کام اگر شادی کے 20-25 سال بعد ہو تو یہ چیک قبول, بلکہ ہوتا کہ اگر اس کو یاد ہوتا, اس کو پتہ ہوتا تو کہتی کہ یہ ریٹ تو کم لگایا آپ نے, لیکن وہ چیک قبول ہو گیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز ہم نے کس بات پہ ہی بات کر رہے تھے, خود کریں گے تو ہوگا. ہاں خود کرنا ہے اور بات کرنی ہے نرمی سے, اور نرمی سے بات کرنے کے لیے تو میں وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بچے سے ایک دفعہ جب وہ غلطی سے گر گیا, ٹوٹ گیا, نقصان ہو گیا, اس پہ غصہ آیا اور غصہ آن کے اس پہ چیخے, یہ کیا کیا, اندھے ہو, نظر نہیں آتا, دیکھ کے نہیں چلتے. اب اس کو ڈانٹا اور وہ تو ڈانٹنے سے وہ کیا ہو گیا, سہم گیا, تو اس کے اندر جذبہ خوف کا پیدا ہوا, اور اسی وقت اس سب کانشیس میں وہ پوری چیز جو ہے, پورا ایپیسوڈ وہ ریکارڈ ہوا, اس کے ساتھ خوف ریکارڈ ہوا. ٹھیک ہے, اب کیا ہوگا کہ جب بھی اب یہ لنک بنے گا, میچنگ ہوگی, تو ایٹومیٹیکلی خود بخود ایکشن وہی ریپیٹ ہو جائے گا, نہ چاہتے ہوئے بھی. اب جیسی وہی چیز وہی عمل کرے گا تو اس کو جب میچنگ ہوئی تو اس کو خوف فیل ہوا, اور خوف فیل ہوتے ہی اس سے وہی ایکشن ہوا اور ہاتھ سے وہ چھٹ گیا. جان بوجھ کے نہیں کرتے. جیسے بچیاں ہیں, بہت ساری بچیاں کرتی ہیں, جب میں کھانا گھر میں اپنی میکے میں ادھر ادھر پکاتی ہوں, پہلے پکاتی تھی اتنا صحیح پکتا تھا, اور سسرال میں جب بھی پکاتی ہوں صحیح نہیں پکتا. ایسا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب پکاتے وقت کچھ ہو گیا تھا یا کھاتے وقت کچھ بول دیا تھا, وہ خوف بیٹھا ہے, اور اب اس خوف کی وجہ سے اگر نمک کم ڈلا تھا تو اگلی دفعہ ویسے ہی نمک کم ڈل جائے گا, کیونکہ وہ ریپیٹ ہو رہا ہے, وہ ریپیٹ کروا رہا ہے. اور ایک اور وجہ بھی ہے, وہ میں نہیں بتا رہا, وہ کہہ رہے بتائیں, پھر بعد میں مجھے مت کہہ کے ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا نہ بناؤ تاکہ نہیں, وہ بات یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کتنا پانی ہے, 71%. اور اگر جب ہم نیگیٹو سوچتے ہیں تو پانی کے اندر اس کی فارمیشن بہت بگڑ جاتی ہے.
اگر ہم نیگیٹو ہیٹ نفرت یہ سب تو وہ بگڑ جاتی ہے اور ہمیں جسمانی طور پہ نقصان ہوتا ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں اور بھی بس ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہماری سوچیں پانی کے اوپر اثر کرتی ہیں, اور یہ ابھی میں اس میں ٹاپک پہ نہیں ہے ورنہ میں آپ کو باقاعدہ اس کے دکھانے. اور اگر ہم پازیٹیو سوچتے ہیں, محبت, اپریسیشن, شکر گزاری, تو وہ ایک الگ فارمیشن کرسٹل اور اس کے طریقے سے بنتے ہیں. ہاں جی, ہاں میں مطلب یہ چیک مت کریے گا کسی کے گھر جا کے کہ جہاں پہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے اور وہاں کے جو پودے اور فلاورز میں بڑی ایک تازگی ہوگی. اب یہ مت کہ چیک کرتے ہیں یہاں نیگیٹیوٹی ہے پازیٹیوٹی. وہ اگر پانی نہیں دیں گے تو اس میں پازیٹیوٹی جتنی بھی ڈال دیں وہ مرجھا جائیں گے, پرابلم ہوگی. تو اس لیے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جب کھانا پک رہا ہے, کھانے میں کیا ہے, کیا ڈال رہے ہیں آپ؟ سبزی گوشت کے علاوہ پانی. اور نیگیٹیوٹی کے ساتھ اگر ڈالیں گے تو اس پانی پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ذائقہ کدھر سے آئے گا؟ اب آپ خود یہ حساب لگا لیجیے, سسرال کی دعوت ہو اور میکے کی دعوت ہو, فرق ہوتا ہی نہیں ہوتا. جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرتا, کیونکہ وہاں پہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. اور میکے کی دعوت ہے تو محبت ہی محبت ہے. مطلب یہ کوئی ہر جگہ یہ ہر کے لیے نہیں ہے, لیکن یہ ایک کام ہوتا ہے, اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات, آپ کو جواب ملا. تو ہمیں اگر جب ظاہر بات ہے ہمارے ارادے ہمارے وعدے عمل میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ لوز ہے. ہمیں سیلف کنٹرول حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو سیلف کنٹرول کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں اپنے ان ایموشن کو سمجھنا ہے اور وہ کچھ چیزیں اور ہمیں کرنی پڑیں گی تو ہمیں سیلف کنٹرول ہوگا. اور اس کے بعد جب یہ آپ ورک شاپ کر کے اس پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھے آئیں گے. جی جی جی, ایکسپائر کیسے ہوتی ہے؟ ہاں ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائیورس ہو ہی نہیں سکتی یا ہونی ہی نہیں چاہیے, ہم ایسا بالکل بھی نہیں کہتے. کہیں تو ایک صاحب جو ہے لے کے آئے مسئلے کو اور اپنی بیوی کو پھر ملوایا, اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کبھی ایک صاحب کو کہا کہ بھائی آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ معاملہ ختم کریں. کئی ہم نے عورت سے کہا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ یہ معاملہ ختم کریں, کیونکہ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, میں اب جذباتی فیصلہ نہیں ہو سکتا, فیلنگز کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے تو مشکل ہو جائے گی, تو پھر کوئی گھر نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ایریا مسئلہ کیا ہے, اور وہ اس کا جو سلوشن ہے کہ صبر ختم ہو رہا ہے. اچھا نیو میرج, ہاں ہاں, اب تو دیکھیے اب تو یہ ہو گیا, اب یہ کیسز آ رہے ہیں ایسے کہ ہمیں ابھی بچہ نہیں چاہیے. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ذرا بھائی ابھی آزادی ہے, انجوائے ہے, پھر اس کے بعد پلان کریں گے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ بچہ اس لیے چاہیے پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ گاڑی چل سکتی ہے نہیں چل سکتی, کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیونکہ اگر بچہ ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گی. اور مشکل کیا ہو جائے گی؟ ڈائیورس کے اندر اس کے بعد کی مشکلات ہیں, کیونکہ پھر اس کی شادی کے لیے آج کل کوئی بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا بچے کے ساتھ. یہ مسئلہ ہے. ہم نے آرفنیج کھولنے کا پلان بنایا, گھر میں ذکر ہوا تو میں نے بہت زبردست ہماری جو بیگمات ہوتی ہیں وہ ٹرینر ہوتی ہیں, ان کو ذرا یہ نہیں ہے کہ ساری باتوں کو کہیں گے, بہت کام کی باتیں بھی کرتی ہیں. تو کہنے لگی کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیم بچے ہوتے تھے؟ ہاں ہوتے تھے.
تو اللہ کے نبی نے کتنے آرفنیج بنائے؟ ہمارے علم میں تو ایک بھی نہیں ہے. تو پھر ادھر کے یتیم کدھر جاتے تھے؟ ہاں جی کہاں تھے؟ گھر کے اندر، گھر کے اندر فیملیز میں. آج کے یتیم بچے اگر سے پل جائیں تو صرف نانا نانی کیا پل جاتے ہیں. باقی کس کے گھروں میں یتیم بچے ہیں کہ میرے بھتیجا بھتیجی پڑوسی فلانا دور کا یہ وہ، کدھر ہے یتیم بچے؟ آج تو ہم اپنے بچے کم کر رہے ہیں. جب وہ سیرا ورک شاپ ڈیولپ ہو رہی تھی نا لاہور کے اندر ہی، ثاقب بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ بھی ہوتے تھے، تو ہم نے اسٹارٹ کیا زمانہ جاہلیت سے، اور ہم نے کہا کمپیریزن کرتے ہیں جی اس زمانے میں اور آج میں کیا چیز کامن نظر آ رہی ہے اس سے ملتی جلتی. تو آپ یقین کریں ثاقب بھائی کتنی چیزیں جو ہیں ہمیں لگی یہ تو زمانہ جاہلیت میں تھی اور آج نہیں ہے. کتنی چیزیں تھی؟ سب کامن تھا. اس زمانے میں اگر بچی کو گاڑ دیتے تھے زندہ، آج بھی گاڑتے ہیں. آج کہاں گاڑتے ہیں؟ آج اس کی قبر کہاں ہوتی ہے؟ ہے جی تو اب یہ بتائیے کہ آج آپ کا پہلا دن ہے یا تیسرا؟ نہیں تیسرا ہے پہلا ہے؟ بتا دیں کوئی بات نہیں. آپ کے اوپر میں کچھ نہیں کہہ رہا. آپ تیسرا ہے دوسرا ہے؟ تیسرا دن ہے. تو مطلب یہ میں معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں اچھی طرح سمجھا نہیں سکا. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں ایسا سوچوں گا کہ سسرال گئے بس اب اس کی قبر بن گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ نیگیٹو سوچ سے جو ہے نا نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے نا. ہاں مطلب یہ تو اس لیے خیر یہ بات الگ ہے. وہ ہے وہ آج اب جو ہے نا وہ ماں کا پیٹ ہی اس کی قبر ہے. انڈیا میں اشتہار چھپا اور میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سنا، انڈیا کے اخبار میں اشتہار چھپا اور یہ بات بھی 10-12 سال پرانی ہوگی. اس میں اشتہار تھا کہ 5,000 روپے خرچ کیجئے اور 5 لاکھ روپے بچائیے. کیسے؟ 5,000 میں مطلب یہ پہلے الٹرا ساؤنڈ کرائیے، اگر بچی ہے تو ابورشن 5,000 میں کرا لیجئے تو آپ کے 5 لاکھ آپ کے جہیز کے پیسے بچتے. اور آپ کا کیا مطلب ہے کہ یہ انڈیا میں ہو رہا ہے؟ یہ میں نے لاہور میں بھی قصہ سنے. جی جی ہماری جس ایریے میں میں رہ رہی ہوں نا اس ایریے میں ایک دادی نے اپنی بچی اسی طرح سیپریشن ہو گئی تھی تو آگے بچی کی شادی کر کے مطلب اپنے بیٹے کی جی بہو چلی گئی تھی ڈیورس ہو کے، تو اپنی پوتی کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا اور اب وہ کالج گئی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنا یہ مہندی وغیرہ لگاتی کرتی ہے. یہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ماں کو میاں بیوی میں آپس میں نا ٹسل لگ جاتی ہے. جی تو ماں باپ کے ننیال میں تو چھوڑنا مناسب سمجھتی ہیں لیکن ددیال میں چھوڑنے کو مناسب نہیں سمجھتی. اس وجہ سے بچے جو ہے نا وہ ننیال میں پلتے ہیں بولتے ہیں پھر. ہاں حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو کہ ددیال میں بھی زیادہ حضرت مسلم نے بھی تو اپنے پوتے کو پالا تھا نا. اچھا اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جائیں گے رجوع کریں گے علم کی طرف. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں علم کیا کہتا ہے کہ کس کا حق ہے. وہ جو بچہ جب ڈائیورس ہو گئی تو کس کے پاس رہے گا؟ ٹھیک ہے، تو علم کیا کہتا ہے کس کے پاس رہے گا، کس کا حق ہے؟ نہیں، ماں کے پاس. ماں کا حق ہے کب تک؟ نانا 7 سال کی عمر تک ماں کا حق ہے. ہاں ماں کا حق کب ختم ہوگا؟ 7 سال سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے. کب؟ اگر وہ شادی کر لے تو اب اس کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور 7 سال کے بعد باپ کا پھر بھی حق نہیں ہے. ابھی اب کس کا فیصلہ ہوگا؟ اس بچے کا خود کا فیصلہ ہوگا وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. از یور ہز چوائس.
ٹھیک ہے, بات کلیئر ہے. تو اب اگر کوئی وجوہات ہوتی ہیں, ماں نہیں رکھ پا رہی یا کوئی بات ہے تو دادا دادی پال رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جب حقوق کی بات ہوتی ہے, مسئلہ کیا آئے گا جب ہوگا دعوے دار 2 آ گئے, اب ایک کو دینا پڑے گا نا. بچے کس کے, بچے کس کے, ماں باپ کے, دونوں کے. لیکن اب دونوں ہی دعوے دار ہوں تو پھر کس کے؟ یہ علم ہے نا, اب یہ علم کی کمی. بچے باپ کے, شریعت کہتا ہے بچے پھر باپ کے. لیکن اب اگر باپ کے کیسے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب بچے چھوٹے ہیں تو پالے گا کون, کرے گا کون 7 سال تک, وہ اس کے بعد بچے کی چوائس. تو پھر بھائی بچے باپ کے کیسے, پھر بچے باپ کے کیسے, یہ بتائیں. پھر 7 سال تک ماں کا حق, 7 سال کے بعد اس کی چوائس, اور بچہ شریعت کہتی ہے باپ کے. تو پھر کس بنیاد پہ, کہاں پہ باپ ہے, کدھر ہے باپ؟ خرچہ اٹھانے کے. جب اس کے ہیں تو دے گا نا. جب بچے ماں باپ کے ہیں, ڈائیورس کے بعد آدھا خرچہ ماں کو اٹھانا چاہیے نا اصولی طور پہ. تو وہاں تو کہتے ہیں پورا دو. بھائی پورا کیوں دیں, بچے تمہارے بھی تو ہیں. اب شریعت نے کہا ہوا ہے کہ باپ ذمہ دار ہے. اب دیکھو نا, میرا فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے شریعت تو بالکل بہت اچھی لگے گی. جہاں میرا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہاں پہ شریعت میں پرابلمات مجھے قبول کرنے میں مشکل ہوتی ہے نا. تو باپ کے بچے, ایک تو یہ خالی صرف خرچے کی بنیاد پہ باپ کی طرح, ہاں آپ ہی کے ہے نا. کیا ہوتا ہے وہ کہ بچے نے اچھا کام کیا, میرے بچے نے یہ کام کیا, اور بچے نے کوئی گڑبڑ کر دی, یہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا. تو جب پیسوں کی بات ہوئی, بچے کس کے, باپ کے. اور کوئی نہیں ہے باپ کا کوئی رائٹ نہیں. لڑکے کی شادی کے لیے اس کے ولی کا ہونا تو نہیں ضروری ہے, لازم ہے. اور بتائیں, اور کیا باپ کا رائٹ ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کی طرف سے جو نا یہ نکلے. اور رائٹ بتائیں باپ کا ہے کیا؟ ہاں, تعلیم اور تربیت دونوں ہیں. نان نفقہ وہ دے گا, تعلیم کا وہ ذمہ دار, تربیت کا وہ ذمہ دار, اور سسٹم کس کا چلے گا؟ میرا, ماں کا. ایسا ہو سکتا ہے؟ جب میں نے تربیت کرنی ہے ایز اے باپ تو میری مرضی چلے گی نا کہ میں کون سے اسکول میں داخل کراؤں. مشورہ بالکل چلے گا آپس میں. اب بیوی نہیں بھی رہی پھر بھی مشورہ چلے گا, ڈسکشن ہو سکتی ہے, بات مانی جا سکتی ہے. لیکن فیصلہ کس کا, اتھارٹی کس کی؟ جب 2 کے اندر بات ہوگی, اتھارٹی کو ایک کو کرنا پڑے گا نا. دنیا میں کوئی ایریا, کوئی دفتر, کوئی فیکٹری, کوئی جگہ, کوئی ادارہ, کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جہاں پہ فیصلہ کرنے والا ایک نہ ہو. ہمیشہ ایم ڈی ایک ہوتا ہے, ڈائریکٹر چاہے 100 ہوں, ایم ڈی ایک ہوتا ہے. فیصلے کا اختیار جو ہوتا ہے وہ ایک کے پاس ہوتا ہے. اگر سب کا ہو تو پھر تو کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوگا. اور جس ادارے میں, چیریٹی والے میں, اور اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی سب کے باہمی مشورے سے ہوگا, وہاں پہ بس کھچڑی لگتی رہتی ہے, فیصلے نہیں ہو پاتے. تو امیر بنایا کس لیے جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا امیر بناؤ. اگر 2 آدمی بھی جا رہے ہیں سفر پہ تو ایک کو امیر بناؤ. تو امیر کے پاس اتھارٹی دیں گے نہیں, آپ امیر ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں. اب یہ علم ہوگا کہ بھائی اس کی بنیاد پہ امیر بن رہا ہے تو پھر یہ تو مسئلہ نہیں ہوگا. امیر بنانے کا مسئلہ یہ کہ بھائی کانفلکٹ ہوگا تو کس کی چلے گی؟ امیر کی. تو خوف کون ہے؟ خوف نہیں, آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں, خوف ہیڈ آف فیملی کون ہے؟ باپ نہیں ہے, شوہر بول رہے ہیں.
हाँ हमारे शौहर, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा आप ये बोले मेरा शौहर। देखें एक चीज हम कबूल करते हुए अगर हेजिटेट करते हैं ना, जैसे अगर माफी भी मांगनी है तो हमें पता है हमने कोई गलत किया है और हमें उस गलत की माफी मांगनी है, लेकिन मैसेज क्या भेजते हैं? नहीं ऐसे नहीं हुआ, ऐसे सॉरी नहीं हुआ। अगर मैंने कुछ गलत कोई कहीं हुई हो, अगर हुई हो तो माफ कर दे, अगर हुई हो। अरे भाई अगर क्या मतलब है, तुम्हें मालूम है तुमसे हुई है तो उसकी माफी मांगो ना कि ये मैंने गलत किया। तो ये अगर कौन लगवाता है? ईगो। जज़ाकल्लाह। नहीं दे दे भाई दे दे।